بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ کو اگر کہانی کا صحیح لطف لینا ہے تو آپ کو میری پچھلی تمام قصوں کا واچنگ کرنی ہوگی تاکہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح یہ کہانی آ سکے۔ آج آپ کے سامنے قصہ نمبر 18 حاضر ہے، آپ اس کو واچ کریں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ امیر ملکہ تگین بڑی دیانتداری اور جان و شانی کے ساتھ امور مملکت انجام دے رہا تھا۔ اس کے دور حکومت میں ہر طرف خوشحالی بھی تھی اور امن و سکون بھی۔ سبکتگین نے امیر ابو اسحاق کی طرح امیر ملکہ تگین کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ تگین نے سبکتگین کو نہ صرف سالاری کے منصب پر برقرار رکھا بلکہ اس کے اختیارات میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ عام اندازہ یہی تھا کہ امیر ملکہ تگین کے بعد سبکتگین غزنی کی بساط سیاست کا سب سے طاقتور مہرہ ہے، مگر کچھ دنوں سے ایک اور مہرہ بھی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ مہرہ بھی ملکہ تگین کی طرح ایک ترک سردار تھا جسے غزنی کے لوگ پری تگین کے نام سے پکارتے تھے۔ پری تگین ایک نہایت عیار، کینہ پرور اور عیاش طبع انسان تھا۔ اس نے خوشامد اور فریب کے ایسے ہنر آزمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درباری امیروں میں نمایاں نظر آنے لگا۔ خود امیر ملکہ تگین نے بھی اس کی رنگ آمیز باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنے حلقہ اعتبار میں شامل کر لیا تھا۔ نظام شاہ اور محمود کے سلسلے میں پے در پہ ناکامیوں کے بعد اسد شیرازی بہت اداس رہنے لگا۔ اب محمود 13-14 سال کا ایک تنومند اور جاذب نظر نوجوان تھا۔ اگرچہ چیچک کے گہرے داغوں نے اس کے چہرے کی دلکشی تو کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مناسب نقش و نگار اور مضبوط جسمانی ساخت کے سبب بڑا پرکشش نظر آتا تھا۔ فن شہ سواری اور شمشیر زنی میں محمود کی مہارت کا یہ حال تھا کہ اب تک اس نے بے شمار مقابلوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ نو عمری کے باوجود پورے غزنی میں اس سے بہتر شمشیر زن اور شہ سوار کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ارمغانہ کی طرح وہ بھی اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ نگار خانم نے محمود کو کئی بار شہ سواری کے مقابلے میں ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا۔ پھر محمود کے اس فاتحانہ انداز نے ایک نو خیز دوشیزہ کا دل بھی فتح کر لیا۔ اب نگار خانم ہر وقت محمود کے تصورات میں گم رہنے لگی تھی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے اپنی بڑی بہن ارمغانہ سے بالکل مختلف تھی۔ انتہائی حساس، سنجیدہ اور معصوم ذہن رکھنے والی دوشیزہ۔ ارمغانہ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ بھی پہلے کی طرح شگفتہ و شاداب نظر آتی تھی، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے سائے رات کی تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے کہ جوانی ایک بے وفا اور ناپائیدار شے کا نام ہے۔ وقت کی پراسرار سرگوشیاں سن کر ارمغانہ بے قرار ہو جاتی، مگر اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہ تھا۔ اب تک کئی امیروں، سرداروں اور تاجروں کے رشتے آ چکے تھے، مگر اسد شیرازی کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹے کو سیاست کے ایسے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا جو غزنی کے نظام حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ وہ ارمغانہ کے سر پر تاج زرنگار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک حالات کے پردے سے وہ ہاتھ ہی نمودار نہ ہوئے تھے جو ارمغانہ کے سر پر اقتدار کا سنہرا تاج سجا دیتے۔ وہ حزب عادت روزانہ رات کو شراب پی کر مختلف ذائچے بناتا اور ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا، پھر ان تمام کاغذات کو پھاڑ کر نظر آتش کرتا اور ہیزیانی انداز میں چیخنے لگتا، یہ ستارے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک دن اچانک اسد شیرازی کی نشاط انگیز خبر سننے کو ملی۔ ترک سردار پری تگین نے ایک شاہی تقریب میں ارمغانہ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسد شیرازی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ پری تگین کی حرکات کو دیکھا۔ ارمغانہ کے سلسلے میں اس ترکی سردار کی دلچسپی روز بروز وحشیانہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خود ارمغانہ بھی پری تگین کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ ترک ہونے کے سبب پری تگین ایک وجیح شخصیت کا مالک بھی تھا۔ ارمغانہ بار بار اس کے سامنے جاتی اور پری تگین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کا پسندیدہ مرد ہے۔ بالآخر ایک دن پری تگین نے اسد شیرازی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا
اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کی شادی ارمغانہ سے ہو گئی۔ اسد شیرازی بہت خوش تھا۔ اسے ستاروں نے خبر دی تھی کہ شادی بہت مبارک ثابت ہوگی۔ اب ارمغانہ کو غزنی کی ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبکتگین کو اس شادی پر بہت حیرت تھی، مگر پھر بھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس خوبصورت بلا کو کوئی ٹھکانہ تو ملا، اور کئی لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ امیر ملکہ تگین کی حکومت کو تقریباً 9.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران سبکتگین نے کئی بار ملکہ تگین سے کہا کہ وہ نظام شاہ جیسے خدا رسیدہ انسان کو قید و بندی سے رہائی دے دے، مگر ملکہ تگین نے ہر بار انتہائی سرد لہجے میں ایک ہی جواب دیا تھا: میں اپنی زندگی میں اس گمراہ انسان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بعد آنے والے حکمران نظام شاہ کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ ملکہ تگین کا جواب سن کر سبکتگین اداس ہو جاتا، اور پھر یہی اداسی اسے زندہ کی طرف لے جاتی۔ اگرچہ نظام شاہ کے چاروں طرف انتہائی سخت پہرا تھا، لیکن سبکتگین جب بھی وہاں جاتا تو پہرے دار اتنی دیر کے لیے اندھیرے ہو جاتے اور تالا خود بخود کھل جاتا۔ پھر سبکتگین اندر داخل ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور ادب کے ساتھ 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا۔ نظام شاہ اسے دعائیں دیتے اور پھر مسکرا کر کہنے لگتے: سبکتگین، ہمارے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کرو، ہمیں تمہارے جذبات کا بہت احساس ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کے لیے کسی غیر کا احسان لینا نہیں چاہتے۔ تم بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکے ہو کہ ملکہ تگین کے بنائے ہوئے زندہ کا نظام کچے دھاگوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ جب تم یہاں آتے ہو تو امیر غزنی کے یہ فولادی تالے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت لازوال کی قسم، اس نے اپنے فقیر بندے نظام شاہ کو یہ بھی طاقت دے رکھی کہ جب چاہے ملکہ تگین کے زندہ کی کاغذی دیوار کو توڑ کر باہر چلا جائے، مگر ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں سبکتگین، مگر تم اپنے امیر سے میری رہائی کی سفارش نہ کیا کرو کہ اس کے انکار سے تمہارا دل دکھتا ہے اور پھر تمہاری خلش مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اندھیروں کا یہ کاروبار ختم ہونے والا ہے۔ سبکتگین کے ساتھ اکثر محمود بھی نظام شاہ سے ملنے کے لیے قید خانے جاتا۔ محمود کو دیکھ کر نظام شاہ کی حالت کچھ عجیب سی ہو جاتی۔ وہ کئی بار محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اسے اپنے برابر بٹھا کر بہت دیر تک سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ صنم خانہ ہند کے بت شکن، اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ نو عمر ہونے کے باعث محمود نظام شاہ کی ان باتوں کو مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتا، مگر سبکتگین کی آنکھوں میں کئی خواب لہرا کر رہ جاتے۔ ارمغانہ بہت خوش تھی کہ اس نے چند ہی دنوں میں پری تگین کے دل و دماغ پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ ارمغانہ کے فتنہ انگیز حسن کی کشمہ سازی تھی کہ پری تگین جیسا عیار انسان اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن موقع پا کر ارمغانہ نے اپنے دل میں چھپی ہوئی ساری خباثتوں کا زہر پری تگین کے سامنے اگل دیا۔ آپ کے اقتدار کو سبکتگین اور پھر اس کے جوان ہوتے ہوئے بیٹے محمود سے بہت خطرہ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص نظام شاہ جادوگر بھی ہے، جس کی شوبلہ بازیاں کسی نہ کسی طرح رنگ لا سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد ان تینوں فتنوں سے نجات حاصل کر لیں۔ پری تگین بہت غور سے اپنی بیوی کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے سامنے رکھی ہوئی شراب کی سرائی سے جام لبریز کیا اور ایک نیا گھونٹ لے کر بولا: نظام شاہ کا فتنہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ اس کی جادوگری زندہ کی اونچی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ چکی ہے۔ البتہ سبکتگین اور محمود کے خطرات ابھی موجود ہیں، مگر پھر بھی میں ان دونوں کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ ارمغانہ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ابھی میں سبکتگین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کہ امیر ملکہ تگین سبکتگین پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور پھر وہ غزنی کی افواج کا سپہ سالار بھی تو ہے۔ پری تگین آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نئی شرارتیں کروٹیں لے رہی تھی۔ تم مطمئن رہو ارمغانہ، میں آنکھیں بند کر کے راستہ طے کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ راہ کے تمام کانٹے اور پتھر میری نظر میں رہتے ہیں۔ ارمغانہ کے سرخ ہونٹوں کی مسکراہٹ کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئی، جہاں تاج و تخت تھے اور ہاتھ باندھے ہوئے خدمتگاروں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ پھر حالات نے نئی کروٹ لی۔ امیر ملکہ تگین کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ایک پرہیزگار، منصف مزاج اور انسان دوست حکمران تھا۔ ملکہ تگین کے انتقال کی خبر سن کر پورے غزنی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سینکڑوں
بیوائیں اور ہزاروں غریب و محتاج لوگ گریہ بداری کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ملکہ تگین در پردہ مدد کیا کرتا تھا۔ ادھر قصر شاہی میں امیر کا جنازہ رکھا تھا اور ادھر غزنی کے تمام سردار اور با اثر عمرہ ملکہ تگین کے جانشین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ عام لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس بار سبکتگین کو امیر غزنی کے منصب تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اپنی طویل اور بے لوث خدمات کے سبب وہ اس اعلیٰ عہدے کا سب سے زیادہ مستحق بھی تھا، مگر پری تگین کی سیاسی فتنہ انگیزیاں رنگ لائیں اور تمام بااثر سرداروں نے متفقہ طور پر اسے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ سبکتگین نے جب یہ خبر سنی تو سناٹے میں رہ گیا۔ جب اسے ملکہ تگین کے انتخاب کے وقت بھی نظر انداز کیا گیا تھا تو سبکتگین ایک لمحے کے لیے اداس ہوا تھا، پھر یہ اداسی فوراً ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ ملکہ تگین ایک شجاع اور جانباز سردار ہے، وہ اپنے دل میں مذہب و قوم کے لیے خاص تڑپ رکھتا ہے۔ پھر ملکہ تگین نے اپنے کردار سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ غزنی کا ایک لائق امیر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین کے دل و دماغ پر چند لمحوں کے لیے جو دھند چھائی تھی وہ صاف ہو گئی اور غزنی کا صوبہ سالار اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے امیر کے دوست بدوش مملکت کی تعلیم میں حصہ لینے لگا۔ مگر جب ملکہ تگین کی موت کے بعد غزنی کے سرداروں نے پری تگین کا انتخاب کیا تو سبکتگین کو شدید ذہنی اذیت پہنچی۔ تمام بااثر سیاسی حلقے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ پری تگین ایک اوباش اور فتنہ انگیز شخص ہے، مذہب اور انسانیت سے تو اس کا دور دور کا بھی رشتہ نہیں۔ پھر غزنی کے سرداروں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی دن سے سبکتگین کے ذہن میں یہ سوال بار بار ابھر رہا تھا۔ اسے اہل اقتدار کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی اور اسی مایوسی کے عالم میں پری تگین نے اسے ایک دن اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ پری تگین نے اونچی آواز میں غزنی کے سپہ سالار سے پوچھا۔ سبکتگین نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس دوست کا نہیں بلکہ کسی عامر کا لہجہ ہے اور پری تگین اس کے سامنے اپنے اقتدار کی نمائش کر رہا ہے۔ امیر، میں آپ کی بات کا معنی نہیں سمجھا، سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں واضح الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں، یہ کہتے ہوئے پری تگین کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ میں نے اپنی تاج پوشی کے وقت تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو غزنی کے دوسرے عمرہ کے چہروں پر کسی فانوس کی طرح روشن تھی۔ پری تگین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے چہرے پر دھوئے میں گہرا بادل دیکھا جو میری حکومت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم نے مجھے مبارکباد دی تو تمہاری آواز بھی بڑی سرد تھی، جوش و جذبے سے آ رہی ایک کھوکھلی آواز۔ سبکتگین امیر مملکت کے اس طرز تخاطب پر حیران رہ گیا۔ پھر سے ہی سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پری تگین کا ذہن اس کی طرف سے صاف نہیں ہے اور امیر کے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی سنگین منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ نہیں امیر، سبکتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی طرف سے نہ تو میرے دل میں کوئی غبار ہے اور نہ چہرے پہ کوئی دھواں۔ یہ غزنی کے حکمران کی لغزش نظری ہو سکتی ہے، پھر میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ پری تگین اپنے سپہ سالار کو گرفت میں لینے کے لیے نئے نئے بہانے تراش رہا تھا۔ آخر اس بے اعتباری کی وجہ اب سبکتگین کے ماتھے پر بھی گہری شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ پہلے امیر البتگین، پھر امیر ابو اسحاق، پھر امیر ملکہ تگین۔ غزنی کے تمام امیر مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ کیا کسی دور میں میری وفاداری پر شک کا اظہار کیا گیا؟ پری تگین جانتا تھا کہ سبکتگین بے داغ کردار کا مالک ہے، اس لیے وہ کھل کر اپنے سپہ سالار پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے ایک نئی چال چلی۔ میں گزرے ہوئے زمانے کے خوابوں سے پہلنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے صرف زمانہ حال سے دلچسپی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری وفاداری کو ثبوت طلب کرتا ہوں۔ میں امیر کو ثبوت کس طرح فراہم کر سکوں گا؟ سبکتگین نے وقت کی رفتار کو پہچان لیا تھا، اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا کہ پری تگین اس کے لیے اپنے دل میں پرخاش رکھتا ہے اور اسے برطرف کرنے کو کوئی معقول جواز تلاش کر رہا ہے۔ تم وہ ثبوت پیش کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہو، پری تگین نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم کئی دنوں سے خاموشی کے ساتھ تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہے ہیں اور تمہارا چہرہ ہم سے بار بار یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ آخر امیر نے میرے خلوص کو ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ مقرر کیا ہے؟
اب سبکتگین کی آواز بھی کسی قدر سخت ہو چکی تھی. اگر تم مجھ سے مخلص ہوتے تو اب تک میرے آستانے جلال پر خم ہو چکے ہوتے. پری تگین طے کر چکا تھا کہ وہ سبکتگین کو اپنے بچھائے ہوئے جال کے پھندے کاٹنے نہیں دے گا. وہ سازش کی ریشمی ڈوریوں کو مسلسل کھینچتا ہی جا رہا تھا. تمہارا اٹھا ہوا سر اور بیرنگ چہرے کا تاؤ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم امیر غزنی کے وفادار نہیں ہو. امیر یہ مجھ پر بڑی تہمت ہے. سبکتگین کی قوت برداشت جواب دے گئی. اس کا چہرہ غصے سے ضرور سرخ ہو گیا. میں اپنے خلوص و وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے امیر کو سجدہ تو نہیں کر سکتا. تو پھر تم اپنی تلوار کھول کے ہمارے قدموں میں رکھ دو. پری تگین نے خطرناک لہجے میں کہا. تم اس منصب کے اہل نہیں ہو. جب تم اپنے عہد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر غزنی کی حفاظت کس طرح کرو گے؟ اس مملکت کا ایک فرد جانتا ہے کہ میں گزشتہ 15 سال سے غزنی کی سرحدوں پر ایک آہنی چٹان کے مانند کھڑا ہوں. اگرچہ سبکتگین ادب کے دائرے میں بول رہا تھا لیکن اس کی آواز پری تگین کی آواز سے بھی زیادہ بلند تھی. میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اس مملکت کا سب سے بڑا محافظ ہوں مگر یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مجھے حفاظت کا مفہوم سمجھائے. یہ کہہ کر سبکتگین امیر کے خلوت گاہ سے باہر جانے کے لیے مڑا. ہم تمہیں چند روز کی مہلت دیتے ہیں. پری تگین نے اپنے سپرسالار کو پکار کر کہا. بہتر یہ ہے کہ تم رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جاؤ. امیر نے در پردہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبکتگین کو معدول کرنے کی دھمکی دے دی. سبکتگین شدید عزت میں مبتلا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پری تگین کی طرف پشت کیے ہوئے بولا. شاید آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے. میں خود بھی اس زہر آلود فضا میں زیادہ دیر تک سانس نہیں لے سکتا. یہ کہہ کر سبکتگین تیز قدموں سے باہر نکل گیا. کچھ دیر بعد پری تگین انتہائی خوشی کے عالم میں اپنی بیوی ارمغانہ سے کہہ رہا تھا. سبکتگین کو معدول کرتے ہی میں اس کی زندگی بھی چھین لوں گا. ہاں امیر، دشمن کو کسی بھی حال میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ارمغانہ نے مخمور نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا. آج وہ گزشتہ دنوں سے زیادہ آراستہ اور دلکش نظر آ رہی تھی. بابا جان بھی یہی کہتے ہیں. اسد شیرازی کے نام پر غزنی کا اوباش حکمران چونکا. تمہارے بابا جان کا علم کیا کہتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے ماہر نجوم ہیں. یہ انہی کی پیشن گوئی تھی کہ آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا. ارمغانہ نے ایک احساس غرور کے ساتھ کہا. بابا جان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پا لیں گے اور آپ کا دور اقتدار غزنی کے تمام امیروں سے زیادہ طویل ہوگا. خدا کرے ایسا ہی ہو. پری تگین نے ارمغانہ کے ریشمی آنچل سے کھیلتے ہوئے کہا. میں چاہتا ہوں کہ سبکتگین اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے. اس طرح مجھے اس سے نجات حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اگر میں اسے جبراً معزول کرتا ہوں تو غزنی کی افواج میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا اور پھر یہی انتشار بڑھتے بڑھتے بغاوت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اس کے استعفیٰ دینے کی صورت میں مجھے یہ رعایت حاصل ہوگی کہ دشمن کا ایک سپاہی بھی میرے خلاف سوچنے کی ہمت نہیں کرے گا. پھر میں سبکتگین کو زندہ کے اندھیر میں غرق کر دوں گا اور میرے معتبر خدمتگار اس کو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دے کر ہلاک کر ڈالیں گے. اس طرح میرا دامن بھی سبکتگین کے خون کے چھینٹوں سے پاک رہے گا اور یہ فتنہ بھی سیاست کے وقت پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا. پری تگین نے ارمغانہ کو اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا. بہت شاندار، ارمغانہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے شوہر کی طرف بڑھایا. بہت بے داغ منصوبہ ہے آپ کا. مجھے اس میں کہیں خوامی نظر نہیں آتی. امیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک بے پناہ ذہن کے مالک ہیں اور ایسے ہی ذہین انسانوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. ارمغانہ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ شوہر کی تعریف کی. پری تگین فطری طور پر ایک خوشامد پرست انسان تھا. اس لیے ارمغانہ جیسی حسین عورت کی قربت اور اقتدار کا ہوش ربا نشہ، غرض یہ کہ ایک ہی وقت میں کئی نشے آپس میں مل گئے جس کے نتیجے میں پری تگین کیف و نشاط کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا. خدا حافظ.